نے خوف آخرت کے ساتھ رکھا ہے سب چیزوں کو، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ہو گیا، خلا کی بات بھی ہو گئی، دو طلاق کے حوالے سے قرآن مجید نے بھی بتا دیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلقہا، وہ مرد جو ہے اس خاتون کو طلاق دیتا ہے۔ اب یہ تیسری طلاق ہے، یعنی جسے ہم طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ یعنی طلاق کی تین اقسام ہوتی ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، بائنہ اور طلاق مغلظہ، یعنی یہ تین طلاقیں۔ طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طلاق دیتے ہیں تو رجوع کا حق رہتا ہے، اگر دو دیں تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، تو اس سے رجوع کا حق جو ہے وہ نہیں رہتا، لیکن نکاح کا حق رہتا ہے۔ یعنی دوبارہ دونوں اگر راضی ہوں، عورت بھی راضی ہو، مرد بھی راضی ہو، دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دونوں نکاح نہ کرنا چاہیں تو پھر دونوں کے راستے جدا ہو گئے، دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ پس اگر وہ تیسری طلاق دے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پس نہیں ہے حلال، نہیں ہے جائز اس کے لیے اس کے بعد، یعنی اب اس کے بعد میاں بیوی جو پہلے تھے، تیسری طلاق کے بعد پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں رہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ جو خاتون ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے تو پھر اس طرح ہو جائے، کوئی اتفاقاً پھر حادثہ ہو جائے، مثال کے طور پہ اگر وہ اور کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے تو خدا نخواستہ وہ شخص جو ہے کسی حادثے میں فوت ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان اس سے وہ خاتون اس سے نکاح کرتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھتی ہے کہ ان سے نہیں بن سکی تو طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ پہلے والے خاوند سے نکاح کا حق رکھتی ہے، یعنی نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ اتفاقاً حادثات ہیں کہ زندگی میں اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو دوبارہ اسی شخص سے جو پہلے خاوند تھا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حلالہ کی بات آتی ہے، بھی حلالہ کیا جائے۔ تو حلالہ جو ہے قرآن مجید اس حوالے سے جب یہ فرماتا ہے تو اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نکاح کرے کسی اور شخص سے، پھر پلاننگ کے ساتھ پھر طلاق لے اور پھر پہلے خاوند کے پاس آئے۔ پلاننگ نہیں ہے، ہاتھ اتفاق ہو سکتا ہے، زندگی میں اس طرح کے اتفاق ہو سکتے ہیں، یعنی دوسرا خاوند فوت ہو جائے ایسا اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن حلالہ جو ہے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کروانے والا اور جس کے لیے حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا جو شخص کروا رہا ہے، آپ نے فرمایا دونوں کے دونوں ملعون ہیں، دونوں لعنت زدہ ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اب یہ جو حلالہ ہے، اب تو افسوسناک بات یہ ہے کہ حلالہ سینٹر جو ہے وہ قائم ہے اور وہاں پر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ پھر اصل میں اسلام پہ یہ بڑا کڑا سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے عورت کی کتنی تذلیل کی ہے کہ اس نے حلالہ رکھ دیا ہے، حالانکہ طلاق کا ظلم مرد نے کیا ہے اور حلالہ عورت کروا دی ہے۔ اصل میں ہم اس پہ غور کر لیں، میں آپ کو حلالہ کے بارے میں حدیث پاک بتا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرانے والا، حلالہ کروانے والا سب ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کی لعنت ہے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرانے والا ہے اور حلالہ کروانے والا ہے دونوں زنا کے مرتکب ہیں، اور میں دونوں کو پتھر مار کے ختم کر دوں گا، انہیں رجم کی سزا دوں گا۔ اسی طرح آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے پڑھ لیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے پڑھ لیں،
انہوں نے اسے صراحتاً زنا قرار دیا ہے. یعنی اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قرآن و حدیث کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارا سماج ہے. ہمارے سماج نے عورت کی تذلیل کی ہے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو رکھا ہے کہ آپ نے اس شخص کو ملعون، لعنت زدہ قرار دیا ہے. تو یہ بات قرآن و حدیث میں پسندیدہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو صورت بنتی ہے اس میں دو رائے ہو جاتی ہیں کہ حلالہ والا نکاح جو ہے وہ قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یعنی حلالہ جو ہے وہ نکاح قائم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چونکہ حضرت عمر فاروق نے اور باقی صحابہ نے اس کو یعنی زنا قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی یہی رائے ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہی رائے ہے، حضرت عمر فاروق کی یہ رائے ہے. اب اس میں تھوڑا حنفی علماء کا اور باقی شوافع کا، حنابلہ کا، امام مالک کا، یہ سب کا اختلاف درمیان میں ہے. یعنی جمہور اس طرف ہیں کہ حلالہ کا نکاح جو ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتا، یعنی ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا. اب یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جمہور کی رائے یہی ہے، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی اور محدثین کی. اگرچہ احناف کی رائے اس سے مختلف ہے، اگرچہ احناف کی رائے ذرا گہری ہے، تھوڑی مشکل ہے سمجھنے والی، لیکن ان احباب کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ منعقد ہی نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے. اب آپ سوچئے کہ حلالہ کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے، فقہائے احناف نے اگر ایک بات کی ہے، فقہائے احناف نے ایک بات کی ہے، لیکن یہ بات پسندیدہ انداز سے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے چونکہ نکاح ہوا ہے اور جو غلط چیز ساتھ لگائی گئی ہے، یعنی جس میں حلالہ میں یہ شرط لگائی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ طلاق دے دیں گے، آپ طلاق دے دیں گے اور طلاق جو ہے پھر اس کے بعد پھر شادی ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حضرت عمر فاروق نے زنا قرار دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے غلط قرار دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے زنا قرار دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہماری نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے فرامین کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے تو یہ دوبارہ پچھلے خاوند سے نکاح جو ہے یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، پلاننگ نہیں ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید جو ہے آگے دیکھیے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ایک اور بات واضح کرتے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ان باتوں کا سدباب کیسے کیا جائے. یعنی آخر یہ جو 3 طلاقوں، کیونکہ 3 طلاق کے بعد ہی حلالہ کا مسئلہ بنتا ہے نا، تو اس 3 طلاقوں کا سدباب کیسے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں ایک تو تربیتی سدباب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں ہے کہ بھئی بچوں کی شادی سے پہلے انہیں کونسلنگ کی جاتی ہے، ان کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، زندگی کی اونچ نیچ سمجھائی جاتی ہے، ان کو کورس کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ جب میاں بیوی بنے وہ صرف میاں بیوی نہیں ہیں، وہ اس سوسائٹی کے والدین ہیں. یعنی میاں بیوی آج وہ بچی اور بچہ ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا، ان کی کونسلنگ کی جائے، انہیں بتایا جائے. یہ تو ہو گیا تربیتی ایک لاہے عمل ہے کہ اس طرح کیا جائے. والدین ایسے کریں، دوست و احباب ایسے کریں، ان کی کونسلنگ کریں اور ان کو زندگی کے اونچ نیچ سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی ہے. یہاں 2 افراد نے ملنا ہے اور 2 سماج ملیں گے، 2 خاندان ملتے ہیں، اختلاف رائے ہوگا تو کونسلنگ کی جائے. یہ تربیتی مرحلہ ہے. دوسرا جو
ہے چیز وہ اخلاقی اعتبار سے انہیں سمجھایا جائے کہ اخلاقی اعتبار سے صبر و تحمل کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھی اب خامند جو ہے چونکہ مشکلات کا شکار ہے تو بیوی کہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی چونکہ آپ مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو گئے. انہیں بتایا جائے کہ زندگی کا ساتھ ہے، اپ ڈاؤن زندگی میں آتا ہے تو اپ ڈاؤن میں دونوں نے اکٹھے کھڑا رہنا ہے. اگر بیوی مثال کے طور پہ بیمار ہو جاتی ہے تو مرد نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر مرد بے روزگار ہو جاتا ہے تو بیوی نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور مشکلات میں ساتھ رہنا ہے. یہ دراصل اخلاقی تربیت جو ہے یہ بھی کی جائے. قانونی اعتبار سے چند چیزیں ہیں اگر کر لی جائیں تو وہ بھی اچھی ہیں. مثال کے طور پہ کہ نکاح میں آپ دیکھیں، آپ اگر اس کی شکیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا، جس پہ ہم صرف کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں. شکوں میں یہ ہے کہ آپ تفویض طلاق کر سکتے ہیں. یعنی تفویض طلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے طلاق کا حق، طلاق کا رائٹ اپنا جو ہے وہ بیوی کو دے سکتا ہے. یعنی قانونی اعتبار سے اور یہ فقہی اعتبار سے ہے کہ وہ اگر مرد کو دینا چاہے، والدین ایسا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ چاہیں تو یعنی دیکھیں کہ بھی بیٹا جو ہے وہ اپنے غصے میں یا ان چیزوں میں جلد باز ہے یا اس میں اتنی برداشت نہیں ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد نکاح فارم پہ یہ لکھ دیا جائے کہ بھئی اس طرح اگر ہوگا تو یہ طلاق اگر دے بھی سکے گا تو ایک ہی طلاق دے سکے گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جیسے کہ اب مختلف ممالک میں، اسلامی ممالک میں ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے تو اس کو جرمانے اور قید کی سزا ہے. یہ ایک سد باب بھی ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بھئی کچھ ممالک میں یہ ہے جیسے اردن ہے وغیرہ، ان میں یہ ہے کہ بھی اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو اسے پھر ایک بھاری معاوضہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دینا پڑتا ہے، لاکھوں کی صورت میں. اگر وہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو 3 طلاقوں کے اکٹھی دینے کی صورت میں بھاری معاوضہ دینا پڑتا ہے. اس لیے مرد پھر سوچتا ہے کہ اتنا بھاری معاوضہ میں کیسے دوں گا، سو وہ 3 طلاقیں نہیں دیتا. اس کے بعد جو اور حل ہے وہ یہ ہے، قانونی اعتبار سے یہ حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کو قانونی اعتبار سے اس میں لکھ لیا جائے نکاح فارم پہ کہ بھئی جب یہ، اسے کہتے ہیں طلاق معلق. طلاق معلق کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ طلاق دے اور وہ کہے کہ بس ایک ہی واقع ہوگی، باقی میں جو کچھ کہوں گا وہ ضائع ہے، تو پھر جب وہ طلاق دے گا وہ چاہے جتنی بھی دے وہ ایک ہی واقع ہو. یعنی یہ جو چیز ہے آپ اس طرح معاشرے میں طلاق مغلظہ کا اور حلالہ کا سد باب کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان اس لیے کی ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ باتیں واضح ہو کے آ جائیں. قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دیں اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی جو دوسرا خامند ہے اگر اس کو طلاق دیتا ہے، یاد رکھیے کہ حلالہ جو ہے وہ توہین ہے عورت کی بھی، تو اس لیے اس سے عورت کو بھی بچنا چاہیے اور ہمارے معاشرے کو بھی بچنا چاہیے اور ہمارے سماج کو بچنا چاہیے، ساتھ ہمارے گھروں کو بچنا چاہیے. اور یہ توہین دین نے نہیں رکھی، یہ دین نے نہیں رکھی، یہ ہمارے سماج نے عورت کی توہین کی ہے، ہمارے معاشرے نے یا ہمارے خاندانوں نے عورت کی توہین کی ہے، اور یا پھر عورت نے خود اس توہین کو اپنے گلے لگایا ہے. ورنہ دین یہ اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ اس طرح کیا جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دوسرا جو خامند ہے وہ اگر طلاق دے اس کو، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، وہ دونوں واپس نکاح میں لوٹ آئیں، پھر دوبارہ نکاح کر لیں تو اجازت ہے انہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی اب پھر دوبارہ ہڑبونگ کی طرح، یعنی بدحواس لوگوں کی طرح بن سوچے سمجھے جو ہے وہ پھر دوبارہ نکاح کر لیا جائے. قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں. ان ظنّا، اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ ان یقیما حدود اللہ،
وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر واپس لوٹیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے، بیوی کہے جی وہ پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا، پھر وہی ہڑبونگ، وہی بدتمیزیاں، وہی چیزیں نکاح کے بعد پھر وہی لوٹ آئیں۔ یاد رکھیے کہ اگلی زندگی کے لیے تجزیہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، تجزیے کے ساتھ واپس لوٹیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اگر واپس لوٹنا ہے تو لوٹے۔ تلک حدود اللہ و تلک حدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بیان کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یبینھا کا معنی، یبینو کا معنی واضح کر چکے ہیں۔ یبینو کہتے ہیں کہ حق و باطل، غلط اور صحیح، سچ اور جھوٹ کو بالکل نکھار کے سامنے لے آنا۔ اللہ نے ہمارے سامنے نکھار کے رکھ دیا ہے ہر چیز کو، تو یبینھا بیان کرتے ہیں، حق و باطل کو، غلط اور صحیح کو بیان کرتے ہیں اللہ پاک، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی ہیں یہ ایک اچھا سماج بن، شادی کا مطلب اچھا ماحول ہے، اچھا گھر ہے، اچھی اولاد ہے، اچھی سنگت ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ شادی کا مقصد یہی ہے، اور اس شادی میں اونچ نیچ جب آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونے کا نام جو ہے وہ شادی ہے اور نکاح ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے 230 آیت پاک تک بیان کیا ہے، اور ہم نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔